نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کا لب لباب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاریں گے تو قیامت کے دن ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ ہمیں جنت دے گا، اور اگر ہم اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مخالف گزاریں گے تو قیامت کے دن ہم ناکام ہوں گے اور پھر اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اب سنتیں بہت آسان ہیں، سنتیں بہت محبت والی ہیں، اور سنتوں سے انسان کی زندگی میں ایک رنگ آ جاتا ہے۔ بلکہ جب سنتوں پر انسان عمل کرتا ہے تو شیطان کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں ایک جگہ درخت کے نیچے عبادت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ میں عبادت کے لیے گیا تو وہاں پر بہت ساری روشنیاں بکھری ہوئی تھیں اور بڑی خوشبو تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہاں پر ہی ایسا عمل کیوں ہو رہا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، عبد القادر، ہم تمہاری عبادات سے بہت خوش ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے تمہیں عبادات سے مستثنیٰ قرار دے دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اور اکمل عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے ان کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا، یقیناً یہ شیطان ہے۔ انہوں نے لا حول ولا قوت پڑھی، وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی اور شیطان نمودار ہو گیا۔ اس نے پھر کہا کہ عبد القادر جیلانی، میں نے تجھ پر تیرے ایمان پر وار کیا تھا لیکن تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ انہوں نے فرمایا، مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ یعنی دوسرا حملہ کیا اور وہ بچ گئے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان بچ سکتا، اور اللہ کی مدد کس وقت آتی ہے؟ جب اللہ کا فرمانبردار ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو، اور اس وقت شیطانی عمل یا اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جاتے تھے رفع حاجت کے لیے۔ اب بیت الخلاء شیاطین اور جنات کا مسکن ہے، یعنی ان کی رہائش وہیں پر ہوتی ہے، وہ وہیں پر رہتے ہیں۔ تو پھر کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ ہم نے گھروں کے باہر بیت الخلاء بنانے شروع کر دیے۔ جب گھروں کے باہر بیت الخلاء بنائے تو شیطان کا کچھ نہ کچھ عمل دخل گھروں میں ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے گھر کے اندر ایک ایک بیت الخلاء بنانا شروع کر دیا، شیطان کا عمل دخل اور بڑھ گیا، اور آج صورتحال ہے کہ ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ بیت الخلاء ہے۔ یعنی اگر گھر میں 5 6 7 کمرے ہیں تو 6 7 بیت الخلاء ہیں، اور اتنے بیت الخلاء ہوں گے تو اتنے ہی شیاطین اور جنات اس میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں بعض گھروں میں لڑائی جھگڑے، نا اتفاقی، دین سے دوری، نماز کی طرف توجہ نہ ہونا، قرآن کی طرف توجہ نہ ہونا، بے برکتی، رزق میں بے برکتی، اور چھوٹے بڑے کا ادب ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جنات اور شیاطین جو ہے نا جی، وہ گھر کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن اگر بیت الخلاء کو سنت کے مطابق استعمال کیا جائے تو شیاطین کے اثرات گھر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں جو لڑائیاں وہ محبت میں بدل جاتی ہیں، بے برکتی برکت میں بدل جاتی ہے، بے حیا اور فحاشی کی طرف سے رجحان ختم ہو کے دین کی طرف آ جاتا ہے، نماز کی طرف، قرآن کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارا خرچ کیا ہوتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے بیت الخلاء میں جانا ہے، ہماری ضرورت ہے۔ ایک تو ننگے سر نہ جائیں، ننگے سر جائیں نہ مکروہ ہے، دوسرے نمبر پہ ننگے پیر بھی نہ جائیں۔ تیسرے یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے الٹا پاؤں اندر رکھیں اور چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بیت الخلاء میں گفتگو نہ کریں۔ بیت الخلاء سے جب نکلیں ہاتھ دھوئیں اور پھر سیدھا پاؤں باہر رکھیں اور غفرانک کہہ دیں۔ بھئی اتنے عمل سے
یہ سنت ادا ہو جائے گی، کتنی سنتیں ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اب ہم نے نہانا ہے، اب نہانے کے لیے تو جانا ہے نا جی، اب وہ بیت الخلاء میں جائیں گے، اب اس کا طریقہ ہے کپڑے بدلنے ہیں، پہلے کپڑے اتاریں گے، اب کپڑے اتارنے کے لیے سنت طریقہ کہ پہلے الٹا بازو آستین سے نکالیں، پھر سیدھا بازو نکالیں، پھر سر سے جسم سے قمیض علیحدہ کر دیں۔ اسی طرح پہلے شلوار کی الٹی ٹانگ نکالیں، پھر سیدھی ٹانگ نکالیں، اور پھر اس کے بعد جب نہانا شروع کریں تو پہلے وضو کر لیں، سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جب پانی ڈالیں تو پہلے دائیں کندھے اور ہاتھ پہ ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں، پھر سر کے اوپر ڈال کے پورے جسم میں ڈال لیں۔ اسی طرح صابن بھی لگائیں تو اسی طریقے سے لگائیں۔ تو اور جب آپ 3 دفعہ کرلی کر لیں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال لیں، 3 دفعہ جسم کے اوپر پانی بہا لیں، غسل کے فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، سنت عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ ایسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیا کے پیکر تھے، وہ بند بیت الخلاء میں بھی ستر عورت کے بغیر نہیں نہاتے تھے، یعنی لنگی پہن کے نہایا کرتے تھے۔ تو اب اسی طرح جب نہانے سے فارغ ہوں تو آپ پہلے قمیص پہنیں، پہلے سیدھا بازو اس میں ڈالیں، پھر الٹا ڈالیں، پھر اس کے بعد اس کو مطلب ہے کہ سر اور گردن میں ڈال کے جسم میں پہن لیں۔ پھر اسی طرح شلوار جو ہے پہلے سیدھی ٹانگ ڈالیں، پھر الٹی ٹانگ ڈالیں۔ تو اب یہ اس میں کیا ہے، ہم نے الٹا ہاتھ پہلے سیدھا، اس کو ایک ترتیب کے ساتھ کر لیں سر۔ جوتا پہننا ہے، جوتا پہلے جھاڑ لیں، پہلے سیدھا پاؤں جوتے میں ڈالیں، پھر الٹا پاؤں ڈالیں۔ جب اتارنا ہو پہلے الٹا اتار دیں، پھر سیدھا اتار دیں۔ اسی طرح جراب ہے، جراب کو جھاڑ لیں، اور پھر پہلے سیدھی جراب پہنیں، پھر الٹی اتارنی ہو تو پہلے الٹی اتاریں، پھر سیدھی اتار لیں۔ امریکہ میں ہاسپٹل میں ایک بچہ بیمار تھا، اس کو پیاس لگی، اسے پانی دیا تو اتفاق سے لائٹ چلی گئی، کسی وجہ سے اندھیرا ہو گیا، اس نے پانی نہیں پیا۔ اس نے کہا پانی پی لو، آپ کو پیاس لگی ہے۔ نرس نے کہا، اس نے کہا نہیں، اندھیرا ہے، مجھے پانی نظر نہیں آ رہا، میں نہیں پی رہا۔ اب وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد لائٹ آ گئی تو دیکھا تو اس گلاس میں کوئی کیڑا تھا، یعنی وہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ نے پانی نہیں پیا۔ اب کیوں نہیں پیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پینا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم نے پیاس بجھانی ہے۔ بھائی سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو، ٹھیک ہے، دیکھ کر پانی پیو، 3 سانس لو پانی پینے کے دوران، بسم اللہ پڑھو، پانی پینا شروع کرو، اور جب پانی پی لو تو الحمدللہ کہہ دو۔ اب یہ ہمیں اس میں کیا خرچہ ہوتا ہے؟ کھانا کھانا ہے، پہلے ہاتھ دھو لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اچھا، آلتی پالتی مار کر بیٹھنا خلاف سنت عمل ہے، اکڑو بیٹھیں یا 2 زانو ہو کر بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ کرسی میز پر بیٹھنا بھی خلاف سنت عمل ہے۔ کھانا کھا لیں، اس کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں، کرلی کریں، اور پھر خلال کریں دانتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دانتوں کا خلال کرتا ہے وہ مسوڑے اور دانت کے درد میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے مسوڑے اور دانت کے درد ہوتے ہوں وہ دوائی کھائیں، لیکن ساتھ یہ عمل شروع کر دیں، آہستہ آہستہ دیکھیں درد ہی ختم ہو جائے گا۔ اب سر میں تیل لگانا ہے، ہماری ضرورت ہے، آپ سنت کے مطابق لگا لیں۔ پہلے بھووں کے اوپر تیل لگا لیں، دونوں بھووں پہ ایسے کر کے تیل لگا لیں، پھر پلکوں کے اوپر ہلکا سا تیل لگا لیں، اور پھر سر آدھے کی طرف سے یوں سر کے اوپر لگانا شروع کر دیں، اس کو تیل کو لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہو وہ اگر بھووں پہ تیل لگائیں گے مالش سے پہلے تو ان کو درد نہیں رہے گا، اور جن کے نہیں ہوتا وہ اگر اس طرح کریں گے ان کے ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح پاؤں میں تیل لگانا ہے، پہلے سیدھے تلوے میں تیل لگا لیں، سیدھے پاؤں میں لگا لیں، پھر الٹے پاؤں میں لگا لیں۔ سیڑھیاں پہ چڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں، جب اتریں سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں۔ تو یعنی کہ یہ عمل ہیں، اگر ہم ان عملوں کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرما ڈالنا ہے، اب رات کو سوتے ہوئے سرما ڈالیں، 3 سلائی دائیں آنکھ میں ڈال لیں، 3 بائیں آنکھ میں ڈال لیں، سنت ادا ہو جائے گی، آنکھوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصمت سرما استعمال کیا کرو، یہ بلیک اور ریڈ 2 کلر میں ملتا ہے، اور فرمایا کہ جو عصمت سرما استعمال کرتے ہیں یہ بینائی بڑھاتا ہے، تو اب ہم اس کو استعمال کر لیں۔ سونا ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے، اور بھائی سیدھی کروٹ سو جائیں، ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ لیں، ایک ایسے ٹانگ کے اوپر رکھ لیں،
اور جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر سو جائیں، تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا، جتنی دیر آپ سوئیں گے ثواب میں جائے گا۔ اٹھنا ہے تو آپ جو ہے نا جی آنکھیں ایسے آنکھیں مل کے اٹھ جائیں، مطلب ہماری زندگی میں ایک تناسب آ جائے گا، ہماری زندگی میں ایک مطلب کہ کوئی اصول آ جائیں گے، ایک نظم آ جائے گا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر۔ کھانا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ غذا کھا لو، ایک پانی کے لیے پانی پی لو، ایک ہوا کے لیے خالی چھوڑ دو، کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی مسلمانوں میں وہ پیٹ بھر کے کھانے کی تھی۔ تو یہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو لے آئیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف گزار رہیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اور پھر جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے، ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے بھی عمل کریں گے، ہمارے پورے گھر کے اندر یہ عمل شروع ہو جائیں گے۔ گھر کے اندر داخل ہونا ہے، پہلے سیدھا پاؤں رکھیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، ایک میں آتا ہے کہ 1 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ کل شریف پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب گھر میں داخل ہوں اگر کوئی نہیں نظر آ رہا تو پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، اور اگر کوئی گھر والے ہیں تو سامنے ان کو سلام کر دو۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے اپنے گھر کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اسی طرح جب کھانے پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے اپنے رزق کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اور جب ہم سالن والی پلیٹ کو صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے انگلی سے تو وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے، تو وہ برتن دعا دیتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے محفوظ کیا تو بھی اس کو شیطان سے محفوظ کر دے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا عمل کریں گے ان سے اسی طرح محبت پہلے بھی ہے لیکن اور بڑھتی جائے گی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دین اور دنیا میں ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔